محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے، کتنی مرتبہ جی؟ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوشبخت ہو جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ سنا ہوا کہ نہیں؟ یہ عدل کیا ہے اور فضل کیا ہے؟ عدل کیا ہے اور فضل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا مجھے وہ ترازو تو دکھلا جس میں ہم جنت کی قیمت ڈالیں گے تو جنت کے مستحق بنیں گے۔ حضرت صاحب ایک بندہ آپ کے یہاں 5 مرلے کا پلاٹ لینا چاہتا ہے، اس لیے کتنی نوٹوں کی ضرورت ہے، اور یہی 5 مرلے کا پلاٹ وہ ڈی ایچ اے میں لینا چاہتا ہے، ڈیفنس میں، اس کے لیے کتنی دولت کی لوڑ ہے، اور یہی پلاٹ جنت میں لینا چاہتا ہے۔ وہ جنت کا مکان جس کے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنی ہو، مشک و عنبر کا گارا ہے، اور جس کے نیچے شرابن طہورا کی نہریں جاری ہیں اور دودھ کی نہریں جاری ہیں، اور جس میں پھل ایسے لگے ہیں۔ حضرت صاحب دنیا کے قیمتی سے قیمتی ہوٹل کے اندر چلے جاؤ، کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں گڑبڑ ہوگی، آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں آپ جانا پسند۔ اور جنت کا پھل ایسا ہے، دل میں خواہش ہوگی پھل خود آئے گا، اور جتنا مرضی کھاؤ ایک خوشبودار ڈکا رہے گا، ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ بھائی جنت کا مکان ایسا مکان جس میں جنتی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اب سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے وہ پلڑا تو دکھا جس میں ہم جنت کی قیمت ڈالیں گے تو مستحق ہوں گے، حقدار بنیں گے۔ رب تعالیٰ نے وہ پلڑا دکھا دیا۔ دیکھ کر عرض کرتے ہیں مالک مولا میں تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیا بات ہو گئی؟ عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو پلڑا اتنا بڑا ہے، 7 زمین 7 آسمان بھی ڈال دو پھر بھی یہ بھرے ہی نہ، میری اتنی عمر ہی نہیں ہے
اور نہ میں اتنی نیکیاں کر سکوں جس سے اس کو بھر سکوں اور جنت کا مستحق بن سکوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میرا فضل ہو جائے تو میں ایک کھجور سے ہی اس کو بھر کے دکھا دوں. بھائی یہ تو سارے ہی مانو گے ہماری بخشش ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں رب کے فضل سے ہی ہوگی. کیوں جی حضرت صاحب کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے میں اپنے عملوں سے بخشا جاؤں گا؟ ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار. کیسے ہوگی جی؟ اب رب کا فضل کیسے حاصل ہو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. رب کا فضل کیسے ملے گا یہ بھی بتلا دیں. سبحان اللہ. دیکھو بھائی ایک فقیر آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے, کہتا ہے صوفی صاحب میری مدد کرو, اللہ تہاڈا بھلا کرے جے, تہاڈی عمر دراز کرے. ہو سکتا ہے آپ کا دل نرم نہ ہو, وہی فقیر کہتا ہے صوفی صاحب میری مدد کرو, اللہ تعالیٰ تہاڈے بچیاں دی خیر کرے. اب کیا ہوگا؟ دل اونچی بول دو یار. اب دینے کے لیے تیار ہو گیا. میں پوچھتا ہوں بھائی جب اس نے آپ کا بھلا چاہا آپ نے اس کو کچھ نہ دیا, اور جب اس نے اپنی اولاد کا بھلا چاہا آپ کا دل نرم ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے جی حافظ صاحب اولاد بندے کو پیاری بڑی ہے, جب پیارے کا بھلا چاہے گا دل نرم ہو جائے گا. تو پھر یاد رکھو رب تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب کے ساتھ ہے. ارے جب محبوب کا بھلا چاہو گے, سرکار کی نعتیں پڑھو گے, درود و سلام پڑھو گے, رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی. ایک حدیث کا حوالہ بھی دے دوں. حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے؟ تو فرمایا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے. بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں پاتی, لیکن جب وہ دعا کے اول آخر میرے محبوب کا ذکر کر لیتا ہے, درود و سلام پڑھ لیتا ہے, تو مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے, اس کے ذکر سے بھی پیار ہے. تو میں دعا کا اول حصہ بھی قبول کر لیتا ہوں, آخر حصہ بھی قبول کر لیتا ہوں. درمیان والے کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے, میں اول آخر کے صدقے درمیان والے حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں. ایک اور بڑی پیاری سی مثال عرض کر دوں میں. آپ کو کبھی ہو سکتا ہے ٹی وی پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو, جب کوئی باہر کے ملک کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدے داران, بڑے بڑے جاگیردار, سرمایہ دار پہنچتے ہیں. 2 لائنیں بنی ہیں, وہ جہاز سے اترتا ہے, ادھر ادھر سلام کرتا ہوا گزرتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جہاں بڑے بڑے عہدے دار صدر, سیکٹری, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے 2 مدنی منع بھی پہنچے ہوتے ہیں. سارے پیچھے ہوتے ہیں, ان کو آگے کر دیتے ہیں. بھائی یہ صدر ہے؟ نہیں. وزیر اعظم ہے؟ نہیں. جاگیردار ہے؟ نہیں. سرمایہ دار ہے؟ نہیں. زیادہ نوٹوں والا ہے؟ نہیں. آگے کیوں کر رہے ہو اس کو؟
وہ کہتے ہیں جی اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہیں. کیا ہیں؟ تو پھولوں کے گلدستوں نے اس بچے کو اس قابل بنایا کہ بڑے بڑے عہدیدار پیچھے رہ گئے، یہ سب سے آگے جا رہا ہے. تو بھائی جب قیامت کے روز میرے آقا کی سواری آئے گی، حکم ہوگا جن کے پاس درود و سلام کے گجرے ہیں آگے آگے آ جاؤ. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا. ارے رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.